اس وقت میں آپ کے سامنے اس لیے حاضر ہوئی ہوں کیونکہ انڈیا والوں آپ شعیب اختر کے پیچھے پڑ گئے ہیں اور ان کے حوالے سے 2 خبریں اس وقت وائرل ہو رہی ہیں انڈین میڈیا پر. اس میں کچھ کنفیوژن پایا جاتا ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ وہ خبر پبلش کرنے والے کنفیوز ہو رہے ہیں. وہ کیا بات ہے اور شعیب اختر کی پمبیری کیوں گھومی ہے؟ شعیب اختر کا کیا گھوما ہے؟ پمبیری کس کو بولتے ہیں؟ اور یہ خبر کب کی ہے اور کہاں پر شعیب اختر نے یہ بات کی تھی؟ 2 خبریں ہیں جس کو ایک خبر بن کر وہ چل رہی ہے اس وقت. خبر یہ ہے کہ شعیب اختر جانا چاہتے تھے کارگل وار لڑنے کے لیے، اور دوسری خبر یہ ہے کہ بالا کوٹ پر جب وہ واقعہ ہوا تو ان کی پمبیری گھوم گئی. اب آپ کو سمجھ میں ہے یہ دونوں خبریں الگ الگ ہیں. ذرا آپ کے سامنے میں تفصیل پیش کیے دیتی ہوں. دیکھیں، ایک تو پہلے اس کو ہم الیبوریٹ کر لیتے ہیں کہ پمبیری گھومنا کیا ہوتا ہے. مجھے بھی سمجھ میں نہیں آئی. میں نے کہا پمبیری کیا گھوم گیا شعیب اختر کا، کیا گھوما دیا انہوں نے؟ اپنا پمبیری گھوم گئی. اچھا، پھر ذرا میں نے سوچ کے گھوڑے دوڑائے اپنے تو پتہ یہ چلا کہ پمبیری کہتے ہیں آپ، وہ لٹو ہوتا ہے نا، لٹو، وہ اسپننگ ٹاپ جو ہوتا ہے، ٹوائے اسپننگ ٹاپ جو ہوتا ہے، اس کو وہ آپ رسی باندھتے ہیں اس میں، اس کے بعد پھر اس کو پھینکتے ہیں اور پھر وہ گھومنا شروع ہو جاتا ہے. تو کچھ لوگوں کے جو دماغ ہوتے ہیں وہ اس لٹو کی طرح ہوتے ہیں جن کو باندھ کے اور اس کے بعد پھینکا جائے تو پھر ان کے دماغ جو ہیں وہ کھل جاتے ہیں. میں نے کہا شاید کیا اس وجہ سے کہتے ہیں پمبیری گھوم گئی؟ مجھے نہیں پتا، میں تو صرف ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی اس وجہ سے. یہ ظاہر ہے کہ پھر انسان جب سوچ کے گھوڑے دوڑاتا ہے تو مختلف قسم کی جو ہیں وہ ایکسپلینیشن سامنے آتی ہیں. لیکن پنجابی میں کہتے ہیں کہ جب آپ کا دماغ گھوم جائے تو اس کو بھی پمبیری گھومنا کہتے ہیں. میری پمبیری گھوم گئی، یعنی میرا دماغ گھوم گیا، میرا دماغ الٹ گیا. اب شعیب اختر نے یہ جو پمبیری گھوم گئی کہاں پر کہا، لیکن انہوں نے کارگل وار پر جو بات کی وہ کہاں پر کی؟ تو دیکھیے، ایک تو یہ بات ہے کہ کارگل وار کے حوالے سے انہوں نے ARY چینل کے پروگرام وسیم بادامی کے ساتھ، ان کا ایک پروگرام تھا جس میں وہ گیسٹ تھے، جس میں انہوں نے یہ بات کی. اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ان کا 1,75,000 پاؤنڈز کا کانٹریکٹ ہوا تھا ایک کاؤنٹی سے جس وقت وہ کرکٹ کھیل رہے تھے، ناٹنگم کاؤنٹی سے، اور انہوں نے وہ چھوڑ دیا. انہوں نے 2 لاکھ پاؤنڈ کا، انہوں نے کہا میں نے چھوڑ دیا وہ، کیونکہ وہ جہاد کرنا چاہتے تھے، وہ کارگل وار میں لڑنا چاہتے تھے جا کے. اب جو بتایا انہوں نے، جو کہا میں آپ کے سامنے رکھے دیتی ہوں. انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے، میں آپ کو نہیں پتا، میں تو وہ اس وقت آپ کو پتہ ہے میرا کوئی 2 لاکھ پاؤنڈ کا میرا وہ ہوا تھا کانٹریکٹ، اور میں چھوڑ کے آ گیا، اور میں یہ یہاں پر موجود تھا. آپ کو پتہ ہے لاہور میں تو وہ بارڈر ساتھ ہی لگتا ہے، بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پہ جو ہے وہ کھیت کے کھیت ہیں کیونکہ اس کے آگے بارڈر ہے. تو انہوں نے کہا میں تو یہ لاہور میں ہی تھا، موجود کھڑا تھا، اور مجھے جب جنگ کا پتہ چلا تو اس طرف چل پڑے ہوں گے. تو انہوں نے کہا وہاں پہ مجھے حاجی جرنل، اب مجھے نہیں پتا یہ کون سے والے جرنیل حاجی تھے، میرا تو خیال ہے تمام کے تمام جرنیل ہی حاجی ہوتے ہیں یا ہو ہی جاتے ہیں بعد میں، لیکن اب وہ مشرف بھی ہو سکتے تھے. اس وقت تو مشرف کی مطلب کارگل وار اگر کر رہے ہیں تو بات کر رہے ہیں اگر اس کی، لیکن انہوں نے کہا حاجی جرنیل جو تھے. اور پھر انہوں نے کہا تم کیا آ گئے یہاں پہ کیا کر رہے ہو تم؟ انہوں نے کہا آپ کو نہیں پتا جنگ ہونے والی ہے، جنگ چھڑنے والی ہے انڈیا اور پاکستان کے بیچ، تو میں آیا ہوں، میں لڑوں گا آ کر، میں نے تو نہیں چھوڑنا. یعنی ان کا یہ بس آپ سمجھ لیں، ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ چھوڑیں گے نہیں ہم بھارت والوں کو، آپ دیکھیں گے کیسی ہم مار لگاتے ہیں، کیسی پٹائی کرتے ہیں. اور اس کے لیے وہ خود جہاد میں حصہ لینے کے لیے آئے تھے. سر وہ دیکھیں، اب آپ یہ سوچیں کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ کتنے کمال کے ہیں کہ آپ سوچیں کہ وہ کہاں پر پہنچ گئے کہ وہ کاؤنٹی کھیل رہے ہیں جا کے، لاکھوں پاؤنڈز کے ان کے کانٹریکٹ ہو رہے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں نہیں یہ تو ایسی کی تیسی کر دیں گے، جنگ ہونے لگی ہے، میں آ رہا ہوں جنگ میں لڑنے کے لیے. اب دیکھیں، یہ میں کوئی ایسی بات نہیں کری، کچھ لوگوں کا شوق ہوتا ہے یہ، کچھ لوگوں کی انسپریشن ہوتی ہے، وہ بچپن سے. ویسے تو یہاں پر پہلے ہی ہوا کرتا تھا، اب تو خیر شاید پچھلے کچھ عرصے میں الٹ ہو گیا، لیکن ہر بچہ جو ہے فوجی بننا چاہتا ہے، کیا پائلٹ بننا چاہتا ہے، اور یا پھر یہ کہ وہ فوج میں جائے گا. وہ جذبہ ہم اس کو کچھ نہیں کہہ رہے، اپنی جگہ پر ہے، ہر ایک کے اندر جو ہے وہ ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے حب الوطنی اور وطن سے محبت اور سب کچھ، لیکن اس کے لیے ہوتا ہے کہ وہ کہیں پر بھی وطن کے لیے ان کو کسی کے ساتھ بھی لڑنا پڑا تو وہ جنگ میں ہوں گے، اور وہ پھر اپنا ایک یہ والا پروفیشن اڈاپٹ کرتے ہیں.
ٹھیک ہے، وہ تو فرض ہوتا ہے، آپ کا پروفیشن ہے اور آپ کو وہ کرنا ہے، اور کہیں کسی بھی کنٹری سے ہو جنگ تو اس کے اندر آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ آپ نے اپنے وطن کی حفاظت کرنی ہوتی ہے. لیکن اگر آپ ایک انٹرنیشنل کرکٹر بن جائیں اور آپ لاکھوں پاؤنڈز کما رہے ہوں اور پھر بھی آپ کے اندر یہ جذبہ ابل ابل کے باہر آ رہا ہو کہ میں نے ہندوستان سے جب جنگ ہوگی تو اس میں نے کرنا ہے جی، تو وہ جو ہے وہ پہنچ گئے حصہ لینے کے لیے. تو وہ بتا رہے تھے، انہوں نے کہا اچھا ایک تو ہے یہ والی بات، دوسری بات میں دیکھ رہی تھی کہ ان کے حوالے سے انڈین میڈیا پہ ایک اور اسی خبر کو اس طرح کہا جا رہا ہے کہ یہ کون سا سستا نشہ کرتے ہیں، یہ کون سا سستا نشہ کرتا ہے بندہ کہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب یہ وہ ہوا کارگل کا واقعہ تو میرا تو دماغ گھوم کے اور میں لڑنے کے لیے جانا چاہتا تھا اور میری بیوی کہہ رہی تھی کہ نہ جاؤ تمہیں کیا ہو گیا، وہ اس کو روک رہی تھی. تو سر یہ نہیں، دو واقعات آپ ملا رہے ہیں. وہ واقعہ تھا بالا کوٹ کا، بالا کوٹ پر جب یہ ہوا ہے واقعہ پاکستان اور انڈیا کے بیچ جو فیس آف ہوا تھا اور کافی پھر اس میں ایونٹس ہوتے رہے، اس میں جب ان کو وہ صبح اٹھے صبح تو ان کو پتہ چلا کہ ہیں یہ تو یہاں پہ جو ہے وہ کچھ گرا برا کے چلے گئے ہیں، وہ کر کے چلے گئے اپنا کام. تو انہوں نے کہا کہ میری تو پمبیری گھوم گئی. اس وقت انہوں نے کہا میری پمبیری گھوم گئی، میں تو بھاگا، میں اٹھ کے ادھر ادھر، میں نے کہا میں کروں کیا، میں تو نہیں چھوڑوں گا ان کو. انہوں نے کہا چلے گئے، پکڑ کے لاؤ واپس، میں بدلہ لوں گا، میں ان کو بتاتا ہوں. لیکن پھر انہوں نے کہا اس پروگرام کے دوران کہ میری جو وائف تھی وہ مجھے روک رہی، میری بیوی مجھے روک رہی اور کہہ رہی ہے کہ کیا ہو گیا ہے، کچھ تو مطلب صبر کریں، کیا حوصلہ کریں، کی ہو گیا جی تانوں. انہوں نے کہا نہیں تمہیں نہیں پتا. انہوں نے کہا کیا کچھ نہیں ہوا، ایسی 4 5 6 7 درخت گرے ہیں اور کچھ نہیں ہوا، یہ درخت گرا کے چلے گئے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں تمہیں نہیں پتا کہ یہ کتنا اہم واقعہ ہے، تمہیں ابھی اندازہ نہیں ہے کہ یہ کیا ہوا ہے. تو یہ جو تھی یہ ان کی شادی کارگل وقت کے وقت نہیں ہوئی تھی. جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ان کی بیوی کو روک رہی تھی، نہیں، وہ الگ واقعہ ہے اور یہ الگ ایونٹ ہے کہ جس کے اوپر ان کی وائف روک رہی ہے. ان کی شادی ہوئے تو میرا خیال ابھی کچھ عرصہ ہوئے اور آج تک میرا خیال ہے ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا ٹیلی ویژن پر جو ہے ان کی وائف کو. یا ہم دیکھتے ہیں تمام کرکٹرز، تمام پلیئرز، سب کی جو وائفز ہیں اور بیویاں ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. مطلب ایسے بھی ہیں کرکٹرز کے جن کی وائفز جو ہیں پورا پردہ کرتی ہیں، اسکارف لیتی ہیں، حجاب لیتی ہیں، وہ بھی ان کی بھی تصویریں وغیرہ. لیکن شعیب اختر کی ہم نے آج تک جو ہے وہ نہیں دیکھا. ایسا ہو سکتا ہے وہ پسند نہ کرتے ہوں. دیکھیں نا اب ٹھیک ہے نا، وہ ان کی اپنی ذاتی زندگی ہے، ان کا اپنا پرسنل معاملہ ہے، ہم اس کے بارے میں وہ الگ بات ہے کہ ٹھیک ہے ہمارے جو کرکٹرز ہیں ان کی دیکھیں نا کتنی نکلتے ہیں اسکینڈلز وغیرہ، مطلب بے شمار ہی نکلتے ہیں نا. آپ دیکھیں ایسی ایکٹریسز کے ساتھ، انڈین ایکٹریسز سے لے کر ماڈلز تک، اور ایسے وہ نکلتے ہیں. وہ سب جائز ہے، وہ سب ٹھیک ہے سر، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، نو. لیکن اگر ایسا کوئی معاملہ آئے گا تو جنگ کے لیے ہم نکلیں گے، جذبہ جہاد ہے ہمارے اندر.